بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا وقال تعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ایک مسلمان پر تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس کے ایمان کا لازمی حصہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سب کی عظمت، سب کا احترام یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن تعلیم، اتباع وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ انبیاء علیہ السلام کی صفوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں جب تک وہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں ان کی تعلیمات پر جو لوگ عمل کر رہے تھے، ان کی بتائے ہوئے طریقے پر اور ہدایات پر چل رہے تھے، وہ سب کے سب کامیاب تھے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی تعلیمات کا حصہ تو باقی نہ رہا، نہ ان کے ماننے والوں میں ان جیسا عقیدہ رہا، نہ عبادت رہی، نہ معاملات رہے، نہ معاشرت رہی۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر، ولادت کے نام پر کرسمس ڈے کے عنوان سے وہ خوشیاں اور جشن مناتے ہیں۔ تو سارا عیسائی مذہب ایک کرسمس ڈے اور ایک جشن کے نام پر جمع ہو چکا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس دن خوشیاں منا لو تو ہم نے اپنے مذہب کا حق ادا کر دیا۔ کرسمس ڈے کے نام سے 25 دسمبر جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن کہا جاتا ہے، اس موقع پر بے بنیاد باتیں اور بہت ساری خرافات اور رسم و رواج اور غیر شرعی طریقے پہ جشن منایا جاتا ہے، اور اس سارے جشن کو ولادت عیسیٰ کا نام دیا جاتا ہے اور دین عیسوی کا نام دیا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں یہ پورا جشن منایا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کئی سو سال پہلے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی امت کو یہ ہدایت دی تھی اور فرمایا تھا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے قدم بقدم چلو گے، جیسا وہ کرتے گئے تم بھی ویسے ہی کرو گے۔ ان میں نہ دین، نہ تعلیمات، نہ مذہب، نہ عقیدہ، نہ عبادت، نہ معاشرت، نہ معاملات،
صرف ایک رہ گیا، اور وہ ہے کرسمس ڈے کے نام پر ولادت کے موقع پر جشن منانے کو وہ سارا دین سمجھتے ہیں۔ تم بھی ایسے ہی کرو گے۔ اپنی امت کو آپ نے خبردار کیا، اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میری تعریف میں اتنا مبالغہ نہ کرنا، اتنا آگے نہ بڑھنا میری تعریف میں، میری محبت میں، کہ جیسے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں عیسائیوں نے کیا ہے۔ اور پھر اپنا تعارف کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، اس سے آگے نہ لے جانا۔ تو کئی سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک اہم پیغام دیا، اور ایک اہم برائی جو کہ آپ اپنی نظر مبارک سے دیکھ رہے تھے، عیسائیوں میں رائج تھی، اس سے خبردار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت حضرت مریم کے بطن سے ہوئی ہے۔ حضرت مریم بچپن سے ہی ایک نیک اور اللہ کی مقبول خواتین میں سے تھیں۔ بچپن میں ہی ان کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ نے ایک منت مانگی تھی کہ اگر بیٹا ہوا، جو بھی میرے ہاں ولادت ہوئی، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے اس کو میں وقف کر دوں گا۔ اندازہ نہیں تھا کہ بیٹی ہوگی۔ جب بیٹی ہوئی تو حضرت زکریا سے مشورہ ہوا، اور ان کے مشورے کے مطابق حضرت مریم کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت مریم مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے محراب میں رہا کرتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ عبادت کر رہی تھیں، پردے سے رہا کرتی تھی، ایک دم سے دیکھا کہ ایک شخص انسانی شکل میں ان کے قریب آ رہا ہے۔ ایک نیک اور پارسا اور پاک خاتون تھیں، باحیا خاتون تھیں۔ کسی غیر محرم کو ایک باحیا اور نیک اور پارسا اور پاک دامن خاتون اپنے قریب آتے ہوئے برداشت نہیں کرتی، وہ گھبراتی ہے کہ میری عزت کا معاملہ ہے، اللہ کی نافرمانی کا معاملہ ہے۔ حضرت جبرائیل کو جب انہوں نے آتے ہوئے دیکھا انسانی شکل میں تو پہچان نہ سکیں، کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، مجھ سے دور رہنا، میرے قریب نہ آنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اور اللہ کی طرف سے تمہیں بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی میرا بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے اللہ کا حکم ہے، ہو کر رہے گا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کریں گے۔ جب بے باپ اور بے ماں کے حضرت آدم کو پیدا کر سکتے ہیں، اور بے ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر سکتے ہیں، تو بے باپ کے حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں ولادت جب قریب ہوئی، گھبرائی ہوئی تھی کہ میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، سارے یہودی ہیں، تہمتیں لگائیں گے۔ ولادت کے جب دن قریب آئے تو گھبرائی ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے وحی آئی، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے عیسیٰ، اے مریم، گھبراؤ مت، جب ولادت کے دن قریب آ جائیں تو یہ جو درخت ہے کھجور کا، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس درخت کو ہلانا اور تازہ کھجوریں، پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، وہ کھاتے رہنا، اس سے جسم میں طاقت بھی آئے گی اور دل کو تقویت بھی ملے گی، تسکین ملے گی، جو گھبراہٹ اور خوف ہے وہ دور ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ ولادت کے موقع پر کھجور کھانا، اور کھجوریں جو پکتی ہیں وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی حصے میں دسمبر کے مہینے میں کھجوریں نہیں پکتی۔ یہ گرمی کا پھل ہے، یہ گرمی میں تیار ہوتا ہے، یہ گرمی کی شدت سے تیار ہوتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ یہاں سے معلوم چلا کہ 25 دسمبر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔
یہ بھی غلط ہے، قرآن سے معلوم چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی ولادت کے بعد حضرت مریم لے کر قوم کے درمیان آئیں۔ ایک دم سے قوم کے بدمعاش لوگ جمع ہو گئے، یہودی، اور کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، اے عمران کی بیٹی، اے حنہ کی بیٹی، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، وہ تو بڑے نیک اور پارسا اور پاک دامن تھے، تو کہاں سے یہ بیٹا لے کر آ گئی؟ تیری تو شادی بھی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا اے مریم بولنا کچھ نہیں ہے، خاموش رہنا ہے۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے گود دودھ پیتا معصوم سا چند دن کے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بولے گا میں کہاں سے آیا ہوں، یہ بتائے گا میں کون ہوں۔ یہودی غصے میں آ گئے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جواب دو منہ سے، یہ معصوم بچہ کیسے بتائے گا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیسے ولادت ہوئی ہے؟ بات چل رہی تھی، اسی دوران وہ معصوم دودھ پیتا بچہ ایسی عمر میں بول پڑا کہ جس عمر میں بولا نہیں جاتا، ماں کی پاک دامنی کا معاملہ تھا۔ بولتے ہیں حضرت عیسیٰ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب بھی دی جائے گی اور مجھے نبی بھی بنایا جائے گا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز کا اور روزے کا حکم دوں، زکوٰۃ کا حکم دوں۔ تو یہاں سے عیسائیوں کا جو ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، دوسرا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور تیسرا عقیدہ ہے کہ تین خداؤں میں سے تیسرے خدا ہیں، ایک آسمان پر، ایک بی بی مریم اور تیسرے عیسیٰ۔ ان تینوں عقیدے کا رد اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کروا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبداللہ، نہ میں خدا ہوں، نہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نہ میں تین خداؤں میں سے خدا ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک باطل اور ایک غلط عقیدہ جو عیسائیوں میں رائج ہے اور جس کو وہ ترویج دیتے ہیں، اور اسی عقیدے پر ان کا مذہب چل رہا ہے، تردید ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے، انی عبداللہ، بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے بارے میں یہ غلط فہمیوں کو ختم کر دو، نہ میری عبادت کرو، نہ میرا سجدہ کرو، اور نہ میرے ولادت کا دن مناؤ۔ کرسمس ڈے کے نام سے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت کے 300 سال بعد روم کا ایک بادشاہ قسطنطین کے نام سے، اس نے پادریوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہمارے مذہب کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، مسلمانوں کے مذہب کی تو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، ہمارے مذہب کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ تو اس نے پادریوں سے کہا کہ ہم 25 دسمبر کو آپ کی ولادت کا دن منایا کریں گے اور کنیسے میں جمع ہو جائیں گے، عبادت خانے کو کنیسہ کہا جاتا ہے، اور اس میں جمع ہو کر سارے عیسائیوں نے، پادریوں نے، راہبوں نے کیا کیا کہ کچھ تقریریں کری اور کچھ بائبل کی تلاوت کری۔ یہ رنگ بڑھتا چلا گیا، بدعت رکتی نہیں ہے، اس میں رنگ بدلتے ہیں۔ دیکھا کہ لوگوں کی، عیسائی لوگوں کی اس طرف رجحان، توجہ کم ہے، تو اگلی دفعہ اس کو کچھ بڑھایا گیا کہ بھئی چراغ لگائیں گے، روشنیاں لگائیں گے، لائٹیں جلائیں گے ولادت کے نام پر، تاکہ لوگوں کا رجحان بڑھے، توجہ بڑھے، زیادہ لوگ شامل ہوں۔ لوگوں کا رجحان بڑھتا گیا، پھر وہ ولادت کا دن کیا منتا گیا، اور وہ ولادت کے دن کے نام پر، کرسمس ڈے کے دن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے نام پر آج 25 دسمبر کو وہ عبادت کا دن تو نہیں رہا، بلکہ وہ ایک فحاشی، بدکاری، زناکاری، شراب نوشی کا دن بن چکا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسی دن ساری بدکاریاں ہوتی ہیں۔ نام کس کا چل رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن چل رہا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ عیسائی جو کر رہے ہیں ان کا معاملہ ان تک ہے، لیکن آج کا مسلمان ان کے ساتھ خوشیاں منانے کو، چراغ جلانے کو، ان کے برابر میں کھڑے ہونے کو اچھا سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمارے خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، ان کی عبادت میں شامل ہونے کو اچھا سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، ہندوؤں کے ہولی کے دن، جس دن ہولی کھیلی جاتی ہے، خون وہ رنگ پھینکا جاتا ہے، اس دن وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ہر چیز لال ہو رہی ہے،
دیکھا گدھا ایک ہے وہ لال نہیں ہے، تو پان کھا رہے تھے، پان کی پچکاری اس کو مار کر کہا کہ تو بھی ہولی بنا. ایک معمولی سا عمل تھا، ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے ایسے کہہ دیا. انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس جملے پر میرا مواخذہ کیا ہے اور فرشتوں کو حکم دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ چلے گا ان کی خوشیوں میں کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ہی ہوگا، چلو اس کو بھی جہنم میں لے کر جاؤ ہندوؤں کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی بھی مشابہت کو برداشت نہیں کیا. عاشورہ کے دن معلوم چلا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے کہا ہم ایک روزے کے ساتھ دوسرا روزہ رکھیں گے. امامہ باندھتے تھے، معلوم چلا کہ یہودی بھی امامہ باندھتے ہیں لیکن بغیر ٹوپی کے، آپ نے فرمایا ہم ٹوپی رکھ کر امامہ باندھنے کی. حضرت عمر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کچھ بائبل اور کچھ تورات وغیرہ کی تلاوت کرنے لگے، پڑھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، حضرت عمر پڑھتے رہے. ان کو خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید غور سے سن رہے ہیں. چہرے کی طرف دیکھا، چہرے پر غصے کے اثرات، ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ عمر قرآن کے ہوتے ہوئے تجھے ان چیزوں کی ضرورت پڑ گئی؟ قرآن کے ہوتے ہوئے، دین اسلام کے ہوتے ہوئے، تعلیمات اسلام کے ہوتے ہوئے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. تو غیر مسلموں کی خوشیوں میں شامل ہونا، ان کے تہوار میں شامل ہونا، اس بات کا اظہار کرنا کہ گویا یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں، ہم ان کے کندھوں سے کندھے ملا رہے ہیں، کفر کا اندیشہ ہے، پکڑ جائیں گے، اللہ کے ہاں پکڑ نہ ہو جائے. احتیاط کرنی چاہیے. ان کی خوشیاں، ان کا عمل، ان کی برائی ان کے ساتھ ہے. لیکن جب ایک مسلمان جو اپنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے؟ کبھی آپ نے بھی کوئی عیسائیوں کے کنیسے میں جا کر یا ہندوؤں کے مندر میں جا کر آپ نے کبھی کسی کی خوشی کا اظہار کیا؟ کبھی یہودیوں کی جا کر تعریف کری؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند ہی نہیں فرماتے تھے. لیکن افسوس ہے کہ آج آپ کی امت دین سے دور ہوتی جا رہی ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی عیسیٰ ابن مریم کی طرح والے کام کرنے لگ جاؤ، عیسائیوں والے کام کرنے لگ جاؤ. جیسے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں مبالغہ کیا، دین چھوڑا، تعلیمات اسے بھی چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، ایک ہی دن رہ گیا، بس جشن مناؤ، ناچو گانو، بس یہی مذہب رہ گیا. آپ فرما رہے ہیں ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جوڑا ہے. ہم دین اسلام پر چلنے والے ہیں. ہمارے لیے بہترین تعلیمات کا مجموعہ وہ قرآن کریم ہے. یہی ہمارا رہبر اور رہنما ہے. اس کے مطابق ہم چلتے رہیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتے رہیں گے تو ہم کامیاب ہیں. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ان کی خوشیوں میں شامل ہو کر صحیح کر رہے ہیں، خطرہ ہے کہ کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی خوشیوں میں زبان سے کوئی ایسے کلمات نکل جائیں جس سے کفریہ کلمات ہوں اور ایمان چلا جائے. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. کسی کی بھی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کیسے بھی ہوں، ان کی خوشیوں میں، ان کے تہواروں میں شامل ہونے سے احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.